رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس جمعہ کے فضیلت والے دن میں مغرب کے بعد کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک اہم آیت کریمہ پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا جیسی مذموم صفت کی مذمت بیان کی کہ دور حاضر کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک ایسی زندگی بنتی چلی جا رہی ہے جو صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں لت پت زندگی نظر آتی ہے. اگر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے، اللہ کی قسم ہے حالات ایسے بدلتے جا رہے ہیں کہ ہر طرف بدکاریاں عام ہیں، ہر طرف زناکاریاں عام ہیں، ہر طرف فحاشیت و عریانیت کا ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے. ایسے دور میں جہاں پر ہمارے نوجوان محفوظ نہ ہوں، جہاں پر ہماری بچیاں محفوظ نہ ہوں، جہاں پر ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں جہاں پر زنا گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، ملکی اعتبار سے اور شہری اعتبار سے اور پوری دنیا کے کونے کونوں میں عام ہو چکا ہو، اللہ کی قسم ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہو، تو ایسے وقت میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے کتاب و سنت کی طرف لگانا، کتاب و سنت کی باتیں سیکھنے اور سکھانے میں لگے رہنا، اور اپنی زندگی میں ایمان کی چاشنی کو باقی رکھتے ہوئے، ایمان کی تازگی کو باقی رکھتے ہوئے انسان اگر کتاب و سنت کو ماننے لگ جائے، اللہ کی قسم ہے اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے. کیونکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی احکامات کو نازل کیا. خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زنا کی بات کی تو اللہ نے فوراً یہ جملہ اختیار کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ نے جو دوسرے احکامات بیان کیے اس کے اندر
کہ فوراً جو حکم جس گناہ کے بارے میں روکنا تھا اسے حکم دے دیا گیا، جیسے شرک ہے۔ شرک کے بارے میں کہا کہ اِنَّهُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کی گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوری کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَسْرِقْنَا، کہ چوری نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ نے کئی احکامات کو فوراً نام لے کر کہا، لیکن زنا کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ لوگوں تم زنا کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ اللہ نے یہ بات کہی کہ زنا کے قریب مت جانا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زنا کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں، زنا کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے امت کو بچنا چاہیے۔ جیسے آج سوشل میڈیا کا دور، 2024 کا یہ دور ایسا دور ہے کہ اس دور میں ہر شخص نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرنے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں گناہوں کا آلہ دے دیا گیا، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا کو دے دیا گیا، ہماری بچیوں کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا کو دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ زنا کے ایسے مناظر دیکھتے ہیں، بے حیائی کے ایسے مناظر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ وہ فحاشیت ہے، وہ عریانیت ہے، وہ ننگا ناچ ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور کیا ہی برا راستہ ہے۔ اس کے جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں زنا کے، اس سے بچنا چاہیے، چاہے آنکھوں کا زنا ہو، چاہے ہاتھ کا زنا ہو، چاہے پیروں کا زنا ہو۔ آج ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، ہم بازاروں میں نکلتے ہیں ہماری نگاہیں زنا کر جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ زنا کرتے ہیں، اور جس چیز کی طرف، گندی چیزوں کی طرف اگر انسان نکلتا ہے تو اس کے پیر زنا کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف وہ زنا نہیں، بلکہ انسان اگر گندی چیزوں کی طرف اپنی نگاہ کو دوڑاتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو وہ شخص بھی گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ آج دیکھ لیں کتنے ایسے گھر ایسے ہیں، کتنے معاشرے میں کتنے افراد ایسے ہیں جو زنا کی طرف لبکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر دور حاضر میں ریپ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے حالات ہوتے جا رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر آئے دن اس طرح کے مسائل نظر آتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزارنے پر لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو جو چیزوں سے روکا، اگر اس سے نہ رکا جائے تو معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے، معاشرہ گناہوں کی طرف چلا جائے، معاشرہ جہنم کی طرف چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ خواب میں دکھلایا گیا۔ کیا دکھلایا گیا؟ خواب میں مجھے بات دکھلائی گئی کہ ایک فرشتہ آیا اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خواب میں معراج کروائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا کھڈا دکھلایا گیا کہ جہاں پر ایک تنور کی طرح آگ جل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس تنور میں جھانکنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنور میں دیکھا کہ تنور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جلائی جا رہی ہیں، ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جلائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو آگ میں تپائے جا رہے ہیں، جو تنور میں تپائے جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے محمد یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، جن کو آگ میں تپایا جا رہا ہے، جن کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، جن کے بدنوں کو آگ سے تاپا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پوری تکلیف کے بعد جل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ جسم دے گا، پھر اس کو پھر وہی عذاب دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ کیسا عذاب ہے؟ آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن چیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان کے ہر تعلقات غیر محرم عورتوں کے ساتھ، اور کالجوں میں پڑھنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے، اور ایسے نوجوان جو دیندار ہیں،
اس کے باوجود بھی ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو زنا کے قریب لے کر چلی جاتی ہیں، جو زنا کے قریب لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم زنا کے جتنے ذرائع ہیں، چاہے وہ چیٹنگ کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی اور ذریعے سے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے کوئی بھی ذریعہ کیوں نہ ہو، اگر اسے اپناتے ہیں تو وہ آخری نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر انسان گناہ کر بیٹھے گا، پھر اس کے بعد کہے گا کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ یہ زنا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 30 کے اندر اللہ نے فرمایا، کیا کہا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہیے، کس سے کہیے؟ مومنین سے کہیے، کیا کہیے؟ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ آپ مومنین سے یہ بات کہیے کہ وہ لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، بازاروں میں چل رہے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے، ایسے جگہوں پر گئے ہوئے دکانوں میں، مکانوں میں، گلیوں میں، مارکیٹ میں انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اگر اس کی نگاہ اس کے ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں ہے تو انسان گنہگار ہو جائے گا، وہ گناہوں کی طرف چلا جائے گا۔ یغضوا من ابصارہم مومنین سے کہیے کہ وہ لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنی شرمگاہوں کی اگر حفاظت نہیں کرے گا اللہ کی قسم ہے وہ شخص جازانی بن جائے گا۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ایک مومن کی علامت۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ صرف مومن مرد اور مومن مردوں کے لیے نہیں بلکہ مومنہ عورتوں کے لیے بھی اللہ نے بات کہی کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اگر یہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہے، اس میں ان کا تزکیہ ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ بھی یہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ رات کے اندھیرے میں آج ہماری راتیں کیسی ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کی راتیں کیسی ہو رہی ہیں، ہماری نوجوان لڑکیوں کی راتیں کیسی گزر رہی ہیں، نعوذ باللہ ہماری راتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری راتیں گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ خبیر بما یصنعون کہ یقیناً اللہ خبر رکھتا ہے کہ تم رات کے اندھیری رات میں اور اپنے کمرے میں اندھیری رات میں جو تم گناہ کرتے ہو، اللہ کہتا ہے بما یصنعون جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، مجھے علم ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ جاننے والا، لیکن سب کچھ جانتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں میں بھی پیچھے ہوں اور آپ بھی پیچھے ہیں۔ ہماری بچوں کی خبر رکھنی چاہیے، والدین کو ہمارے بچوں کی خبر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے حالات کیسے گزر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہیے، مومنہ عورتوں سے بات کہیے، کیا کہیں؟ یغضضن من ابصارہن وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں جا رہی ہو تو اپنی نگاہیں چاروں طرف گھما رہی ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات ماعلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا نساء کاسیات عاریات عورتیں اسی ننگی ہو جائیں گی کہ لباس پہنیں گی تو اس کے باوجود بھی وہ لوگ ننگی نظر آئیں۔ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات خود بھی مائل ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ اللہ اکبر، ایسی عورتیں کہ خود بھی مائل ہونے والے کام کرنے لگ جائیں، ان کا لباس، ان کا تنگ لباس انسان کو مائل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ پھر وہ اپنے بالوں کے چونڈے بنانے لگیں گے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اپنے بالوں کے چونڈے بنانا یہ بنی اسرائیلیوں کی علامت تھی۔ بنی اسرائیل کے اوپر عذابات آنے کی شکلوں میں سے، عذابات آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل کی عورتیں اپنے بالوں کا چونڈا بنایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے خوبصورتی بڑھ جاتی تھی اور لوگ زنا کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے ایسا لباس پہنتی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ مائل ہو جائیں۔
آج دیکھ لیں ان کے برقعے کیسے ہو جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کے برقعے کیسے انداز کے ہو رہے ہیں، لباس کیسے ہو رہا ہے، ہماری نوجوان بچیاں لباس کس انداز سے پہن رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو عذاب آنے کی وجہ یہ بنی کہ وہ لوگ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر ایسے ہونے لگے کہ بختی اونٹ، عربوں کے اندر اونٹ کا دور تھا، اونٹ ایسی ہوا کرتے تھے کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے مثال دی کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے چونڈے ایسے ہوں گے گویا کہ اونٹ کی کوہان ہو، کوہان کی طرح ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے قوم پر عذاب لائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے قوم پر عذابات کی شکل پیدا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ پیغام دیں کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، نگاہوں کی وہ حفاظت کریں، بازاروں میں چلتے پھرتے، دکانوں میں اور اسکولوں میں، ہر جگہ جہاں بھی رہے، محفلوں میں وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہوں گی وہ زانیہ بن جائیں گی، ان کی نسلیں بگڑ جائیں گی، ان کے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا۔ زنا جب عام ہو جائے گا تو پھر ان کے آنے والی نسلوں پر بھی وہی اثرات نظر آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ زنا کو اللہ نے ابتدا اسلام سے ہی حرام قرار دیا۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کچھ چیزیں بعد میں حرام ہوئیں، ڈائریکٹ کسی چیز کو فوراً اللہ نے حرام نہیں قرار دیا۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو تدریج بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ نے پہلے شراب کے بارے میں کیا کہا؟ شراب کے بارے میں کہا کہ انما نجس، کہ وہ کیا ہے؟ نجس ہے، وہ شراب جو ہے گندی چیز ہے، کہا اللہ نے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد صحابہ شراب پی رہے تھے، کنٹینیو شراب چل رہی تھی مدینے میں، مکے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے، فوائد کم ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ پینا چھوڑ دیے۔ پھر کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام شراب کے مٹکے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، وہ لوگ کنٹینیو پی رہے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ آج کے بعد شراب حرام قرار دی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشاور چیز جس کے اندر نشہ ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہر نشاور چیز، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، کوئی بھی چیز ایسی چیز جو نشہ پیدا کرتی ہو، عموم ہے اس کے اندر۔ کل کس کے لیے آتا ہے؟ عموم کے لیے آتا ہے۔ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر وہ نشہ، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ حرام ہے، اس کا پینا جائز نہیں ہے، اور وہ اسلام کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ کئی نوجوان کہتے ہیں کہ بیئر پی لیتے ہیں، اور جو جم جانے والے نوجوان بیئر کا استعمال کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر نشہ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نشہ ہے، نام چینج کر دیا گیا، اس کا نام کچھ اور دے کر پی لیا جاتا ہے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ نشہ کے بعد انسان کی دوسری خواہشات، گناہ جو ہے زنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ شراب کو اللہ نے ایک بار میں حرام نہیں کہا بلکہ 3 بار میں اللہ نے کہا کہ اب اس کے بعد پینا حرام۔ جیسے صحابہ اکرام کو یہ بات معلوم ہوئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو شراب بانٹ رہے تھے، ڈال کے دے رہے تھے پہلے میں۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مٹکوں کو اڑیل دیا، ہم نے اپنے مٹکوں کو پھینک دیا۔ مدینہ کی گلیوں میں، نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اللہ اکبر، نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اور آج حال کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر شباب، کباب اور شراب، یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ ایکسپورٹ انپورٹ ہو رہی ہیں۔ جس اسٹیٹ کے اندر شراب بند کر دی جائے اس اسٹیٹ کے حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ اس اسٹیٹ کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ ابھی آندھرا کرناٹک کی بات اگر لی جائے، آندھرا کے اندر ابھی 4-5 مہینوں پہلے حالات کیا تھے؟ شراب مہنگی کر دی گئی تھی۔ کیوں؟ تاکہ لوگ کم پیئیں، اور وقت بھی چینج کر دیا گیا کہ 9 بجے کے بعد ملے گی اور 9 بجے سے پہلے بند ہو جائے۔ لوگ کیا کرنا شروع کر دیا لوگوں نے؟
آندھرا کے لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ شراب مہنگی ہونے کی وجہ سے کرناٹک جا کر اس کو خریدنے لگے. جو ایک بوتل پیتا تھا وہ 10-10 بوتل لا کے اسٹاک رکھنے لگا. دیکھیں انسان کو لت کیسے لگتی ہے، گناہ کی طرف شیطان کیسے ابھارتا ہے، انسان کیسے چلا جاتا ہے کہ اگر روک تھام بھی کی جائے تو رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے انسان کو ہمیشہ چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اگر اسے شراب کی لت پڑ رہی ہے، سگریٹ کی لت پڑ رہی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں اس سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں. یہ بالکل غلط بات ہے. کئی نوجوان اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں بات کہنے کے بعد عورتوں کے تعلق سے بات کہی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی آپ امت کو بتلائیں کہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے. گناہ کے کئی ایک اقسام ہیں. ایک کبیرہ گناہ، گناہ بڑا گناہ، ایسا گناہ جو توبہ کے بغیر قابل قبول، بولیے قابل قبول نہیں ہوگا. صغیرہ گناہ جو اگر انسان کر لیتا ہے معافی مانگ لے تو چلا جائے، وہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جائیں گے. لیکن زنا ایک ایسی چیز ہے، ریپ جو آج ہو رہے ہیں یہ سب ایک ایسی چیزیں ہیں بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کی توبہ قبول نہ ہو، کبیرہ گناہوں میں سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بات نہیں کرے گا ان سے. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا. پھر آگے کہا ولا ینظر الیہم، ان کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں. چوتھی چیز ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے خطرناک عذاب ہے. کتنی باتیں ہوئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث کیا کہتے ہیں؟ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے نہ اللہ کلام کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ الاول شیخ زان، پہلا وہ گناہ ایسا ہے جو بوڑھا ہے اس کے بعد بھی زنا کر رہا ہے. شیخ زان، شادی ہو چکی اس کے بعد بھی وہ دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شادی کے بعد بھی اس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، شادی کے بعد بھی اس کے حالات درست نہیں ہیں، شادی کے بعد بھی وہ زنا کر رہا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، قبر میں پیر لٹک گئے، لیکن جو ہے وہ آج بھی اس کے حالات، اس کی عادتیں، اخلاق، اطوار، نظریات، اس کی سوچ، فکر، یہ سب گندی ہے. شادی کے بعد بھی اس کی فطرت نہیں چینج ہوئی ہے. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اور دوسرا شخص کون ہوگا؟ وہ ملک کذاب، ایسا بادشاہ جو جھوٹا ہو، بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو، ایسا ملک کا ایم پی یا ایسا ملک کا جو حکمراں خلیفہ جو شپث لیتے وقت کئی وعدے کر جائے بعد میں مکر جائے. وہ ملک کذاب، جھوٹے وعدے کرنے والا. جب ضرورت پڑی تو لمبی لمبی ہانکنے لگ گیا، بڑی بڑی باتیں بولنا شروع کر دیا، اور جب کرنے کی بات آئی تو اس سے مکر گیا، جھوٹ بولنے لگا. اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اس کی حکومت زیادہ سالوں تک نہیں چلتی ہے، ظالم کی ظلم و پروریت زیادہ دنوں تک نہیں چلتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ذلیل کرتا ہے، پھر اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، مجھے لوگ اتنا ذلیل کریں گے. اتنے پاور میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ذلیل کر دیتا ہے پھر جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. آپ نے ہٹلر کا نام سنا ہوگا. ہٹلر اتنا بڑا بادشاہ گزرا عیسائیوں کا کہ اس نے یہودیوں کی ایسی پٹائی کی کہ دنیا کے 40 سے 30% یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا. آخر میں انجام کیا ہوا اس کا؟ ظالم تھا، یہودیوں کو اس نے مارا، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو ایسے ذلیل کیا کہ خود اپنے آپ کو شوٹ کر کے دنیا سے چلا گیا.
ایسے کئی مثالیں ملیں گی آپ کو. ظلم زیادہ دنوں تک نہیں چلتا ہے. تو ملکن کذابن دوسرا وہ شخص جو جھوٹ بولنے والا حکمران. تیسرا شخص وعائل مستکبر کہ فقیر ہے, غریب ہے, اس کے باوجود بھی تکبر ہے, ایٹیٹیوڈ ہے, اپنے اندر فخر ہے, مال دولت کچھ بھی نہیں, پھر بھی باتیں ایسی لمبی لمبی ہانک رہے ہیں, بڑی بڑی چھوڑ رہے ہیں, پوچھو مت. بات کرنے کا انداز, فخریہ لہجہ, چلنا, رہن سہن, اتنا ایٹیٹیوڈ کہاں سے لے آتے پتہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وعائل مستکبر, غریب بھی ہے, اس کے اوپر تکبر بھی ہے. ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں. کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف بھی نظر کرم نہیں کرے گا. یہ 4 لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. اس کے اندر ایک شخص زانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے. اور اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات ایمان لے آتی, مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جب صحابیات آتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 چیزوں کی بیعت لیتے تھے. کتنے چیزوں کی بیعت لیتے تھے؟ جی بولیں. 6 چیزوں کی بیعت لی جاتی تھی. اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنہ عورتیں اسلام لے آ رہی ہیں, اسلام میں داخل ہو رہی ہیں, مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی ہیں, آپ ان سے بیعت لیں. کیسے بیعت لیں؟ اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. سورۃ الممتحنہ کی آیت کریمہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات, جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس آ جائیں, جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس آ جائیں اور آنے کے بعد کیا کریں کہ یبایعنک, وہ تم سے بیعت کرنا چاہیں تو سب سے پہلے بیعت ان کی 6 چیزوں پر لی جائے. پہلی چیز الا اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. آج دیکھیں شرک جہاں ہوتا ہے وہاں زنا ہوتا ہے. اللہ نے کئی جگہوں پر شرک کے ساتھ زنا کو ذکر کیا. وجہ کیا ہے؟ کہ شرک جہاں ہوگا وہاں زناکاری عام ہوگی. آپ دیکھیں, غور کریں کہ جو لوگ مشرک بنتے چلے جاتے ہیں, شرک کے میدان میں آگے گزرتے جاتے ہیں, وہاں وہ زنا عام ہوتے جاتا ہے. درگاہوں پر فلاں ایسی جگہیں ہیں, اللہ کی قسم ہے گناہوں میں آٹومیٹک پڑ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا کہی, اے نبی آپ عورتوں سے کیا بیعت لیں, الا اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکیں گی, اللہ کے سامنے جھکیں گی. اور دوسری چیز ولا یسرقن, وہ چوری نہیں کریں گی. کس پہ بیعت کریں؟ کہ چوری نہیں کریں گی. عورتوں کے اندر چوری کا مادہ اگر آ جائے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ولا یسرقن, وہ چوری نہیں کریں گی. قرآن میں اللہ نے حکم دیا. پھر تیسری چیز ولا یزنین, وہ زنا نہیں کریں گی. اس پہ بیعت لیں کہ وہ زنا نہیں کریں گی, کیونکہ عورتوں میں شیطان اتنی فطرت ڈال دیتا ہے کہ وہ مردوں کو زنا کی طرف مائل کرنے لگ جاتی. میں نے کہا بنی اسرائیل کی عورتیں بھی ایسی ہی تھی کہ وہ مردوں کو زنا کی طرف ابھارتی تھی, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. پھر قیامت کے قریب ہماری اس امت میں بھی ایسا دور آئے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب حالات ایسے ہو جائیں گے کہ زنا عام ہو جائے گا. زنا اتنا عام ہوگا کہ سڑکوں پر زنا کرنے لگیں گے لوگ. اس میں سب سے بزرگ کون ہوگا؟ جو یہ کہے گا کہ جو زنا کر رہے ہو یہاں نہیں, تھوڑا دور ہو جا کے کر لو. اس دور کا متقی ہوگا. اللہ اکبر. وہ یہ نہیں کہے گا کہ زنا مت کرو, بلکہ صرف اتنا کہے گا کہ سڑک پہ جو کر رہے ہو تھوڑا دور جا کے کرو. وہ اس دور کا متقی ہوگا. اللہ اکبر. قیامت کے قریب حالات ایسے چینج ہو جائیں
اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا يَزْنِينَ، عورتوں سے بیعت لیں کہ وہ زنا نہیں کریں گی۔ آج دیکھ لیں حالات کیسے ہیں، اللہ کی قسم ہے 1981 سے لے کر سن 2000 تک کتنے کیسز ریپ کے، زنا کے کتنے کیسز، اللہ کی قسم اس ہندوستان کے اندر 2 کروڑ کے قریب کیسز نظر آئے۔ سن 2000 سے 13 کی اگر رپورٹ دیکھی جائے، اللہ کی قسم 1.25 کروڑ تک زنا اس ہندوستان کے اندر ہوتا۔ برطانیہ کے حالات تو بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ برطانیہ کے حالات اور روس، امریکہ، یہاں کے حالات تو ایسے ہیں کہ بتانے کے لائق نہیں۔ خود صدر کلنٹن کہتا ہے کہ سن 2050 تک برطانیہ کی آبادی کم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انگریز زنا تو کرتے ہیں لیکن اولاد نہیں چاہتے ہیں۔ مطلب کیا؟ وہاں پر شادیوں کو نفرت کرتے ہیں، وہاں پر لوگ صرف زنا کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ان کا کلچر ایسا بن جاتا ہے کہ وہ بچوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آبادی آٹومیٹک کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ وہاں کے لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ یہاں پر خاندانی نظام نہیں، بچہ پریشان ہے کہ باپ کون ہے، ان کا خاندانی نظام بگڑ چکا ہے۔ کیوں؟ زنا کی وجہ سے۔ امریکہ کے حالات بھی ایسے ہیں، امریکہ کے اندر ایسی رپورٹ، اللہ کی قسم کہ اگر کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے، زنا ایک سنگین جرم، اور کئی کتابیں، جن کتابوں کے اندر الکتابوسنہ.com کے اندر ایک کتاب، پاکستانیوں نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے پوری رپورٹ دی کہ اللہ کی قسم ہے 2017-2014 کے رپورٹ کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر ہر 1 منٹ میں ایک زنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انسان جانور کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اللہ نے 9ویں پارے میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں، ان کی کان ہیں لیکن یہ لوگ سنتے نہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ نے انسان کو جانور سے بدتر کیوں کہا؟ اس کی تفسیر دیکھیں آپ کہ انسان جب گناہ کرنے لگے گا تو جانور بھی شرماتے ہیں گناہ کرنے میں، لیکن انسان نہیں شرمائے گا۔ اسے وہ اپنا کلچر سمجھے گا، اسے وہ اپنا فیشن سمجھے گا، اور آج کی بچیاں بے حیا بن کر گھومیں گی، اسے فیشن کا نام دیا جائے گا، زنا بھی کرنے لگیں گے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام پر گھروں میں ماں باپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی خاموش ہیں۔ کالجوں میں پڑھنے والے اور اسکولوں میں پڑھنے والے کئی ایسے نوجوان جو داڑیاں رکھتے ہیں، مسجدوں میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ چیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ افسوس کی بات ہے، کیسی مسلمانی ہے کہ زنا بھی کر رہے ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے جانوروں سے بدتر کیوں کہا؟ کیونکہ جانوروں کے اندر بھی زنا قبیح عمل ہے۔ بخاری کے اندر امام میمون بن مہران رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، اپنا آنکھوں کا دیکھا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں بیابان جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بندر سویا ہوا ہے، اس کے بعد اس کی بندریا پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بندریا دیکھتی ہے کہ اس کا بندر سویا ہوا ہے، وہاں سے وہ اٹھتی ہے، اٹھ کر چلی جاتی ہے، جا کر دوسرے بندر کے پاس زنا کر لیتی ہے، دوسرے بندر کے پاس وہ بندریا زنا کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر پھر اپنے اس بندر کے پاس چلی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بندر کو جیسے وہ آ کر سوئی اس کے پاس، اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے جانوروں میں بندر کے اندر احساس شامہ جو ہے، سونگنے کی صلاحیت، انسان کی فطرتیں اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی۔ انسان کی فطرتیں اس کے اندر، بندر کے اندر حرکتیں، نقل و حرکت جیسے انسان کرتا ہے ویسے بندر کرتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور سونگنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ بندر نے سونگ لیا کہ یہ کہیں جا کر سو کر آئی ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھتا ہے بندر، اٹھ کر کئی بندروں کو جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد اس بندریا کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا جاتا ہے۔
میمون بن بحران کہتے ہیں کہ میں منظر دیکھا تو کانپ اٹھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں بھی ایک دو پتھر اٹھایا اور اس کو میں نے مار دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ جانوروں کے اندر بھی گناہ جو ہے مذموم صفت، زنا بہت بڑا گناہ مانا جاتا، وہ لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ آج ہم اور آپ ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا کلچر ہے، یہ ماڈرن دور ہے، اس دور میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کو جو ہے کھلے آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ جانور بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ابھی آپ قریب میں آپ نے دیکھا 8-10-15 دن پہلے کلکتہ کا جو واقعہ، ایسا واقعہ دل دہلا دینے والا واقعہ، ڈاکٹر مومتا کا جو واقعہ کہ 10 لوگوں نے اس کے ساتھ زنا ریپ کیا، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے فوری بعد بہار کے اندر مسلم لڑکی کے ساتھ 8 لوگوں نے نعوذ باللہ ریپ کیا۔ یہ کیسے حالات، کیسے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا۔ جس بستی کے اندر زنا اور ربا، الزنا والربا، یہ عام ہو جائے، پھیل جائے، اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس علاقے میں، اس شہر میں، اس ملک میں کیا ہو جاتی ہیں؟ بیماریاں پھیل جاتی ہیں، عام ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، تم اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ اولاد کو قتل کرنے کا گناہ آج بھی دیکھیں کتنا ہے کہ ہم دو ہمارے دو بس۔ کیوں انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں کیسے پالوں گا، میں اپنے بچوں کی کیسی تربیت کروں گا، میں ان کی دیکھ بھال کیسے کروں گا۔ اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ لوگو کہ تم اپنی اولاد کو کما کر کھلانے کے ڈر سے قتل مت کرو، آپریشن مت کرواؤ، حمل کو مت روکو، اپنے بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے جان سے مت مارو، قیامت کے دن تمہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ کیوں مارتے ہیں لوگ؟ نحن نرزقهم وإياهم، کہ ہم رزق دیں گے۔ اللہ جو ہمیں رزق دیا کہ ہماری اولاد کو رزق نہیں دے گا؟ آج جو بڑے بڑے مالدار نظر آ رہے ہیں یہ بھی تو کبھی بچے تھے کہ اللہ نے ان کے باپ کو دیا تو بیٹے کو نہیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں، ہم جس کو چاہیں جتنا چاہیں دینے پر قادر ہیں، تم اس کی فکر مت کرو۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور جو ہے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کوئی بہتان تراشی نہ کرو۔ مطلب کسی پر الزام لگانا، بہتان لگانا، گناہ کی طرف انسانوں کو کوئی کچھ ایسے بہتان لگا دیا، غلطی کر دیا، اس کے بعد انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو بدنام کر دیا جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی معروف خیر کے کام میں تم کیا نہ کرو؟ نافرمانی نہ کرو۔ یہ 6 چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ عورتوں سے اس پر بیعت لے لیں۔ پھر وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اللہ سے استغفار کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اب کیونکہ وقت ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا گووں کے بارے اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جو لوگ قرض دار ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی ایسا سبیل نکال دے کہ وہ قرض داری سے دور ہو جائیں۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر کسی کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھے بھی ان گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں کہنا بھی بہت آتا ہے اور سننا بھی بہت آتا ہے، لیکن اللہ ہم نیکیوں کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، گناہوں کے معاملے میں بہت آگے ہیں۔ اللہ اسے محفوظ فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔